ترین پڑھن والے ہن جناب دے سامنے خطیب اہل سنت، خطیب اہل بیت، وکیل آل محمد، وکیل حق زہرا جناب قبلہ مولانا محمد یاسین قادری صاحب وہ خطاب فرمان گے تے جڑے بار گلیاں چو مہربانی فرماؤ تشریفاں لے آؤ۔ 1-2 منٹ دا وقفہ کر کے سارے مہربانی کرے تشریف لے آئے انشاءاللہ بہترین پڑھن والے اور انشاءاللہ بہترین پڑھن گے اور سن کے سائیاں دی مدح سن کے لطف اندوز ہو بآواز بلند صلوات اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یطلبہ، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه صدق اللہ مولانا العلی العظیم صلوات۔ معزز و محتشم سادات کرام اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان اہل بیت، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے دور میں، فرقہ واریت کے ماحول میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بانیان ہیں بالخصوص جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے ذکر کی یہ پاک محفل اور مجلس سجائی ہے، اللہ ان کے گھر کو سجا دے، اللہ کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت اہل بیت میں برکت دے۔ آج کل کے ماحول میں اور آج کل کے دور میں اگر کسی کے دل میں محبت اہل بیت باقی ہے تو اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے کائنات کی سب سے عظیم دولت اور نعمت سے مالا مال کر دیا۔ چونکہ حالات ایسے ہیں، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے اہل علم و دانش آپ کے دلوں سے محبت اہل بیت کو نکالنا چاہتے ہیں، تو عہدے آپ کے پیچھے، منصب آپ کے پیچھے، گولیاں آپ کے پیچھے، بم دھماکے آپ کے پیچھے، سوشل بائیکاٹ آپ کے پیچھے، اور ایسے حالات میں بھی اگر آپ کے دلوں میں محبت اہل بیت کا دریا موجزن ہے تو اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے کائنات کی سب سے عظیم دولت اور نعمت آپ کو عطا کر دی ہے۔ یہ جو محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت ہے نا، یہ مال سے نہیں ملتی کہ بندے کے پاس پیسے ہوں تو جا کے خرید لے، نہ مال سے ملتی ہے، نہ اختیار سے ملتی ہے، نہ عہدہ و منصب سے ملتی ہے۔ میں نے بڑی بڑی جگیروں والے، بڑی بڑی زمینوں والے، بڑے بڑے مربوں والے محبت اہل بیت، مودت اہل بیت اور معرفت اہل بیت سے محروم اور عاری، میں نے لینڈ کروزر پہ بیٹھے ہوئے ایسے کنگلے دیکھے ہیں، اور محبت اہل بیت، مودت اہل بیت کی دولت اور نعمت سے مالا مال، لبریز، مزین، وہ ریڑی لگانے والے، وہ چھاپڑی اٹھانے والے، میں نے ایسے دولت مند بھی دیکھے ہیں۔ اس گھر کی محبت، اس گھر کی مودت ملتی ہے نصیب سے۔ میں ایک جملہ آپ کو آپ کی محبتوں کی نظر کرتا ہوں
کہ ساری رات میں کتب حدیث کے سمندروں میں غوطے لگاتا ہوں، حضور علیہ السلام کی حدیث کے جام پیتا ہوں میں، لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے میں نے جام پیے، 20 سے زائد میں اہل بیت اطہار کی نفاست پہ، طہارت پہ، ان کی افضلیت پہ، ان کی عظمت پہ میں کتابیں لکھ چکا ہوں۔ میں جہاں سوتا ہوں میرے بستر پہ بھی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، میرے سر پہ بھی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، یہ پاک منبر پہ ہاتھ رکھ کے دونوں آپ کو گواہ بنا کے میں ایک بات کہنے لگا ہوں، واللہ باللہ تاللہ میرے آقا نے اپنی اہل بیت کو کسی خاص مسلک کے ساتھ جوڑا ہی نہیں۔ اہل بیت کو ماننے کی ایک ہی شرط مجھے ملی ہے، یا قرآن سے یا مصطفیٰ کے فرمان سے۔ میں 50 سے زائد احادیث کا نچوڑ جمع کر کے آپ کی محبتوں کی نظر کرنے لگا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کو ماننے کی شیعہ ہونا شرط نہیں لگائی، سنی ہونا بھی ضروری نہیں، اہل حدیث ہونا بھی ضروری نہیں، دیوبند ہونا بھی ضروری نہیں، حاجی ہونا بھی ضروری نہیں، علامہ ہونا بھی ضروری نہیں، مفتی ہونا بھی ضروری نہیں، زاہد اور عابد ہونا بھی ضروری نہیں، صائم ہونا بھی ضروری نہیں، سخی اور غنی ہونا بھی ضروری نہیں۔ ایک ہی شرط بیان کی، حضرات میرے آقا نے اپنی اہل بیت کو ماننے کی ایک ہی شرط بیان کی ہے۔ جی آقا، فرمایا میری اہل بیت کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے، ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اوئے ہوئے وہ حدیث دے رہا ہوں میں، اور یارو 50 حدیثیں میرے موبائل میں پڑھی ہیں، ذرا توجہ میرے طرف رکھیے گا۔ اس کا مطلب ہے اہل بیت کو وہ مانتا ہے، ان کے مقام کے مطابق اہل بیت سے وہ محبت کرتا ہے، وہ مودت رکھتا ہے، وہ ان کی تعظیم کرتا ہے، وہ ان کی توقیر کرتا ہے، ماں نیک ہو باپ ایک ہو۔ اب میری بات سنیں توجہ کے ساتھ، جب یہ حدیث آ گئی، یہ تاجدار کائنات کا فرمان آ گیا، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے سر کا تاج، جان کائنات، روح کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، آمینہ کے لال، پاک زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، اللہ کے حبیب کا جب یہ فرمان آ گیا کہ اہل بیت سے محبت وہ کرتا ہے جس کی ماں نیک ہوتی ہے، باپ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، حدیث آ گئی نا۔ اب ذرا میری طرف آؤ، یہ توجہ کے ساتھ نقطہ سمجھیے گا۔ آپ بخاری کھولیں، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، علامہ علوسی، فخر الدین رازی، ابن ابی حاتم، جلال الدین سیوطی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، اماد الدین ابن کثیر، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل۔ حضرات حدیث کی دنیا کی، تاریخ کی دنیا کی کوئی کتاب لے کے آؤ میرے سامنے، ذرا اہل بیت کے دشمنوں کے شجرے تو کھولو۔ اوئے ہوئے خاصا دی گل ہم آگے، ذرا اہل بیت کے دشمنوں کے، منکروں کے ذرا کھاتے تو کھولو، ان کے حسب نسب تو کھولو۔ جیسے جیسے اہل بیت کے دشمنوں کے شجرے کھولتے جاؤ گے، میرے آقا کا فرمان سچ ہوتا نظر آتا جائے گا۔ اور جس نے میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کو نہیں نہ مانا، نہ ماں نیک تھی نہ باپ ایک تھا۔ اوئے ہوئے اوئے بندہ ایک تھا، اہل بیت کا دشمن اور منکر بندہ ایک تھا۔ ولدیت کے خانے میں نام 4 تھے، نہیں نہ سمجھے؟ تو اس کا مطلب ہے اگر کسی کے دل میں مودت اہل بیت نہیں، محبت اہل بیت نہیں، ایسا بندہ وہ فتوے نہ تلاش کرے، جا کے ماں سے سوال کرے۔ ہم نے ان کو شیعہ سنی میں تقسیم کیا ہوا ہے، یہ شیعہ سنی والی بات ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کے لیے، محبت کے لیے جو بندہ آج کل کے ماحول میں ذکر حسین سنتا ہے، فضائل سن کے اس کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے، چہرے پر رونق آتی ہے، چہرے پر مسرت آتی ہے،
ان کے مصائب سن کر غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یہ دنیا کو اپنے حلالی ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ یہ میں آقا علیہ السلام کی حدیث دے رہا ہوں، اور یار لوگوں نے اہل بیت اطہار کو مسلک میں تقسیم کر دیا۔ جو اہل بیت کا ذکر کرے رافضی، شیعہ، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں، بائیکاٹ کر دو، ان کے جنازے نہیں پڑھنے، ان کی تعزیت میں نہیں جانا، ان کے غم میں شامل نہیں ہونا۔ میں ایک بات کرتا ہوں، جو شیعہ بھائیوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ذہن سازی کرواتے ہیں، بچوں کی تربیت کرواتے ہیں، مدارس میں ذہن سازی ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، مال خرچ ہوتا ہے، ان کو فنڈ ملتے ہیں، چاہے وہ ریال کی صورت میں آئے، ڈالر کی صورت میں آئے، انڈین کرنسی کی صورت میں آئے، وہ کہتے ہیں شیعہ سنی کو لڑواؤ، نفرتیں پیدا کرو، قدورتیں پیدا کرو، ان کو ڈیوائیڈ کرو، ان کو تقسیم کرو، ان کو لخت کرو۔ تو جو ایسے عناصر ہیں یہ بیسیکلی قرآن کے دشمن ہیں، رسول کے دشمن ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، اور پاکستان کے دشمن ہیں۔ میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، قرآن کے دشمنوں، رسول کے دشمنوں، اہل بیت کے دشمنوں، صحابہ کے دشمنوں، پاکستان کے دشمنوں، تم اپنی گندی اور غلیظ سازش میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے شیعہ اور سنی کل بھی ایک تھے، شیعہ اور سنی آج بھی ایک ہیں۔ لوگوں کو اصل سنیت دکھائی نہیں گئی، لوگوں کو اصل شیعت پہنچائی نہیں گئی۔ جب آپ اصل سنیت کا مطالعہ کریں گے، اصل شیعت کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو میری بات سمجھ آئے گی کہ خرابی نہ سنیت میں، مسئلہ نہ شیعت میں، فطور مولوی کی نیت میں۔ جو آپ کو حق بات پہنچاتا نہیں، جو آپ تک حق پہنچاتا نہیں، سناتا نہیں، کنوے نہیں کرتا، ڈیلیور نہیں کرتا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، جو اتنی نفرتیں پیدا کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی امت کے اندر، جو تکفیریت کو پسند کرتے ہیں، جو فرقہ واریت کو پروموٹ کرتے ہیں، جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، میں ان سے ایک بات کرتا ہوں، اگر اپنے باپ کے ہونا، اگر ادھر رتی برابر بھی غیرت ہے، اگر اتنی تکلیف ہے نا شیعہ بھائیوں سے، اگر اتنی پرابلم ہے تجھے شیعہ سے، اگر باپ کا ہے تو ایک کام ضرور کر، کم از کم پاکستان چھوڑ جا۔ نہیں سمجھے یار؟ مفتی جی، یہ ملک پاکستان تیرے پیو نے نہیں بنایا۔ جب یہ ملک بنانا تھا تو لیڈر ایک شیعہ تھا، اس ملک کا خواب دیکھنے والا حسینی، او جاگو یار، علامہ محمد اقبال، او پکا حسینی۔ اور کسی نے آپ کو اقبال سنایا نہیں۔ اقبال لکھتا ہے، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بوت رابی ہے۔ اس ملک کا خواب دیکھنے والا بھی حسینی، اور خواب کو تعبیر دینے والا بھی حسینی۔ اس کا مطلب جب ملک بنانا تھا، لیڈر شیعہ، قائد شیعہ، رہبر شیعہ، پیشوا شیعہ، توجہ ذرا میرے طرف رکھے، کسی کے بڑے قبروں سے بھی اٹھ کے آ جائیں گے، میری کئی بات کو کوئی مائی کا لال رد نہیں کر سکے گا۔ ایک شیعہ لیڈر کے انڈر، اس کی زیر قیادت، اس کی میت میں، صحبت میں، سنگت میں، رفاقت میں، قربت میں، اہل سنت بھی آئے، دیوبند بھی آئے، اہل حدیث بھی آئے، بڑے بڑے پیر بھی آئے۔ جب سارے ملے، جمع ہوئے، اتحاد ہوا، اتفاق ہوا، وہ انفرادیت سے نکل کے اجتماعیت میں آ کے ضم ہوئے، میں چھوڑ کے ہم ہوئے۔ جب قائد کے انڈر آئے، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے 14 کی برکت سے، 14 کے فضل سے، 14 کے کرم سے، 14 کے فیض سے، 14 کی نظر سے، 14 کے واسطہ سے، 14 کے ذریعہ سے، 14 کے وسیلہ سے 14 اگست کو پاکستان عطا کر دیا۔ اوئے ہوئے یارو، یہ جو 14 اگست ہے، یہ جو آزادی کی ڈیٹ ہے 14، یہ 14 کیوں؟ وہ یارو 15-16 بھی ہو سکتی تھی۔ شاہ جی 1857 سے
مسلمان اسٹرگل کر رہے تھے 1857 سے، اور 14 اگست 1947 میں آ کے اللہ نے فضل کیا۔ یہ ڈیٹ 14 کیوں، وہ 15-16 کیوں نہیں ہوئی؟ بعض کے شاید اتفاقیہ ہے، اتفاقیہ نہیں، پوری پلاننگ ہے۔ اوئے ہوئے، آؤ میری طرف بتاؤں کہ کیوں۔ اللہ جانتا تھا 14 کے نام پہ ملک دے رہا ہوں۔ اس ملک میں 2 طبقات ہوں گے بالخصوص۔ ایک طبقہ ہوگا 14 کو ماننے والا، 14 کو معصوم ماننے والا، 14 کو اعلیٰ، منزہ، مصفہ، مجلہ، پاک، صاف، طاہر، مطہر ماننے والا۔ دوسرا طبقہ سارے اکو جے والا، یعنی ایک طبقہ پنجتن پاک والا، دوسرا طبقہ سب تن پاک والا۔ اللہ جانتا تھا 2 طبقات ہوں گے۔ اللہ نے کہا کہ جو 14 کے فالور ہوں گے نا، ان کو تو 14 کے عدد سے ہی محبت ہوگی۔ وہ تو لاکھوں روپیہ خرچ کریں گے کہ گاڑی کے نمبر میں 14 آ جائے، وہ تو ہزاروں روپیہ خرچ کریں گے اور موبائل میں 5 12 14 72 آ جائے۔ اللہ جانتا تھا ماننے والے تو سارا سال 14 کے عدد سے بھی محبت کریں گے، لیکن 14 کے منکروں پہ اللہ نے ایسا کیٹو پہاڑ گرایا ہے، ایسی ڈیٹ پکی کر دی، ایسا عدد پکا کر دیا کہ منکر بھی کہیں گے کل 14 ہے، پرسوں 14 ہے، ترسوں 14 ہے، نیا لباس سلوائیں گے، بچوں کو پیسے دیں گے، ان کو جملہ کیا لگا جس کا نصیب، ان کو غازی عباس کا علم تو شاید اٹھانا نصیب نہ ہو، پاکستانی علم وہ بھی اٹھائیں گے، گھروں میں لگائیں گے، دفاتر میں سجائیں گے، گاڑیوں پہ لگائیں گے، بچوں کو دیں گے۔ منکر بھی شیعہ کی تصویر والا علم اٹھا کے 14 کہہ کے 14 کا جشن منائیں گے۔ ہائے ہائے، یہ 14 کی حکمت بتا رہا ہوں یار۔ اس کا مطلب ہے جب پاکستان بنانا تھا تو اتحاد ضروری تھا نا۔ بولے آج اگر پاکستان بچانا ہے تو پھر بھی اتحاد ضروری ہے۔ کوئی ٹھیکیدار نہ بنے ملک پاکستان کا۔ یہ ملک پاکستان ایک شیعہ کا بھی اتنا ہے جتنا اہل سنت کا، ایک دیوبند کا بھی اتنا ہے جتنا اہل حدیث کا۔ کہتے ہو کہ پاکستان نیچے چلا گیا، پاکستان نیچے چلا گیا۔ آؤ 14 کی برکت سے ملک پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ اگر چاہتے ہو کہ پاکستان عروج پہ چلا جائے تو IMF کی طرف جولی پھیلا کے نہ جا، اوے ملک جا کے بھیک نہ مانگ۔ اگر دامن پھیلانا ہے، جولی پھیلانی ہے تو ان کی دہلیز پہ آ جو قاسم کائنات ہے، جو ساری کائنات کی جولیاں بھرتے ہیں۔ جب ان سے منہ موڑ لو گے، جب ان کے فضائل کتب سے نکال کر، نصاب کی کتب، سرکاری کتابیں یار، اور جب سرکاری کتابوں سے اہل بیت کے فضائل کو منیمائز کرو گے، ان کو سکپ کر کے اہل بیت کے دشمنوں کو ڈالو گے، جب اہل بیت کی عظمت کو منیمائز کر کے اہل بیت کے دشمنوں کو زبردستی نصاب میں تن دو گے تو یہ ہلاکت پھر تمہارا مقدر بن جائے گی۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا دوہرا معیار ہے، یہ کیسی ڈویلٹی ہے کہ کہتے ہیں اہل بیت سے محبت کے دعوے اور دوسری طرف اہل بیت کے دشمنوں کے بھی قصیدے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے، یا کھیڑے یا راجا، یا اہل بیت کے در کے منگتے بن جاؤ۔ جب تک اہل بیت کے در کے صدق کے ساتھ تو منگتے نہیں بنتے۔ اگر اہل بیت کے محب بننا چاہتے ہو تو اہل بیت کے دشمنوں سے برات کا اعلان کر دو، ان پہ تبرہ کر دو، ان سے بیزاری کا اعلان کر دو۔ اہل بیت کے در پہ جب آ جاؤ گے تو دنیا میں بھی پریشانی نہیں رہے گی،
قبر میں بھی پریشانی دے رہے گی اور حشر میں بھی پریشانی دے رہے گی۔ اور ان کو اس طرح مانو جس طرح ماننے کا حق ہے۔ ایک جملہ کہتا ہوں، آج کل تو آپ کہتے ہیں کہ حب اہل بیت، اللہ نے قرآن میں کہا مودت اہل بیت واجب ہے، اللہ نے قرآن میں محبت واجب کی ہے، بولو یعنی حب اہل بیت، حب علی، حب اہل بیت، یہ جو ہا اور با ہے اردو میں کہتے ہیں ہے اور بے، حب۔ آج کل تو فریزر آ گئے، فریزر۔ پرانے وقتوں میں مٹی کے گھڑے ہوتے تھے، مٹکے، ان میں لوگ پانی رکھتے تھے ٹھنڈا ہونے کے لیے۔ وہ جو پانی سے بھرا ہوا مٹکا ہو نا گھڑا لبریز، مزید پانی ڈالنے کی اس میں گنجائش نہ رہے، اس کو عربی میں حب کہتے ہیں۔ اوئے ہوئے، اے بندے، جب تک تیرے من کے برتن میں اہل بیت کی محبت نہیں آ جاتی، اہل بیت کی محبت کے بغیر کسی اور کی محبت سمانے کی گنجائش نہ ہو، تیرے من کا برتن لبریز ہو، بھرا ہو محبت اہل بیت سے، کسی اور زید بکر کی محبت کی گنجائش باقی نہ رہے، اور دوسروں کی طرف سے تو بہرا بن جائے، اندھا بن جائے، اہل بیت کے سوا نہ تجھے دکھائی دے نہ کوئی سنائی دے۔ جب اس طرح فنا ہو جائے گا تو پھر سچا محب بن جائے گا۔ جب سچا محب بنے گا تو پھر رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ میں پوری دنیا میں جو تبلیغ کر رہا ہوں، لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتا ہوں، مصطفیٰ کے فرماؤں کی طرف بلاتا ہوں۔ جو مجلس کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں، جو مجلس کے لوازمات ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ میں ان پر پورا نہ اترتا ہوں، لیکن مجھے جو بھی بلاتا ہے تبلیغ، میں تبلیغ کرتا ہوں پوری دنیا میں بغیر کسی مسلک کا لیبل لگائے۔ میں لوگوں کو قرآن کی طرف بلا رہا ہوں، مصطفیٰ کے فرمان کی طرف بلا رہا ہوں۔ اب اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں۔ فرض کریں کسی کو مجھ سے پرابلم ہے، مجھے دفع کریں، یعنی ذاکر کو نہ دیکھیں، مذکور کو دیکھیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ ذکر کون کر رہے، دیکھیں ذکر کن کا ہو رہا ہے، اور اس طرح سنیں جس طرح سننے کا حق ہے۔ فضائل سنو تو سینہ ٹھنڈا ہونا چاہیے، چہرے پہ رونق آنی چاہیے۔ میں تو قبرستان کھڑا ہو کے بھی اہل بیت کے فضائل سناؤں نا قبرستان میں، تو مردے بھی بولتے ہیں۔ تو جو ذکر اہل بیت پہ نہیں بولتا، میں تو اسے مردہ بھی نہیں کہتا، یہ تو مردے کی بھی انسلٹ ہے یار۔ تو اس کا مطلب ہے آپ ان کے ماننے والے ہیں جن سے بڑا دنیا میں مہمان نواز ہی کوئی نہیں، وہ جو دشمن کی بھی جولیاں بھر کے بیچتے، وہ جو قاتل کو بھی شربت پلا کے بیچتے۔ تو آپ مجھے مہمان سمجھ کے سن لیں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، کرو بات شروع، بولیں ذرا صلوات پڑھیں نا۔ اب توجہ میری طرف رکھیے، سادات کے قدم چوم کے بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حشر اس کی معروف آیت پڑھی ہے میں نے۔ اللہ نے فرمایا لوگو جو میرا رسول تمہیں دے فَخُذُوهُ اسے پکڑ لو۔ ذرا جاگنا ہے، میرا ساتھ دینا ہے، میرا مزاج تھوڑا سا مختلف ہے، ذرا جاگیں گے تو میرا دل لگ جائے گا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو میرا رسول تمہیں دے اسے لے لو نہیں، پکڑ لو۔ اوئے ہوئے، فَخُذُوهُ اسے کیا کرو، پکڑ لو، اور جس سے روکے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اور اس سے رک جاؤ۔ یہ اللہ کا قرآن ہے نا، بولے اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی زبان ہے، تاجدار کائنات کا فرمان۔ حضور نے فرمایا ہمیں، ہم تک پہنچایا قرآن۔ اب پتہ چلا حضور نے ہمیں نماز دی، ہم نے پکڑ لی، حضور نے ہمیں روزہ دیا، ہم نے پکڑ لیا، حضور نے ہمیں حج دیے، ہم نے پکڑ لیا، حضور نے ہمیں عمرے دیے، ہم نے پکڑ لیا، حضور نے کلمہ دیا، پکڑ لیا، اذان دی، پکڑ لی، دین دیا، پکڑ لیا، توحید دی، پکڑ لیا۔ کسی نے اللہ کو ایک دیکھا ہے؟ بولو
وہ نہ دکھائی دیتا ہے، نہ عقل میں آتا ہے، نہ خرد میں آتا ہے۔ حضور نے فرمایا نا قل هو اللہ احد، سونیا کہہ دے وہ جو اللہ ہے نا ایک ہے۔ بولو، حضور نے کہا ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ حضور کے کہنے پہ ایک مان رہے ہیں۔ اوئے ہوئے، اور یارو حضور کو کافر بھی مانتے تھے۔ یہ بخاری میں روایت بچوں نے بھی سنی ہوگی، اسلامیات کی کتاب میں ہوتی تھی پہلے وقتوں میں، آج کا مجھے پتہ نہیں۔ حضور نے جب کوہ صفا پہ بلایا تھا کفار کو، تو فرمایا تھا اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تم پہ حملہ کر دے گا تو میری بات مان لو گے؟ تو سارے کفار جتنے بھی تھے، ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، کفار کے سارے ابو، وہ سارے کہتے مان لیں گے۔ حضور نے فرمایا تم نے تو وہ لشکر دیکھا ہی نہیں، بن دیکھے کیسے مان لو گے؟ تو وہ کہتے ہیں آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، 40 سال ہمارے اندر گزارے آپ نے، آپ کی شخصیت میں، آپ کی ذات میں ہم نے کوئی کمی کجی، کوئی جھول ہی نہیں دیکھی، اس لیے آپ کے کہنے پہ بن دیکھے مان لیں گے۔ تو حضور نے فرمایا میں ہی کہہ رہا ہوں، جس طرح میرے کہنے پہ بن دیکھے لشکر کا ہونا مان رہے ہو، میرے کہنے پہ اسے بھی ایک مان لو۔ تو اس کا مطلب جس نے اسے ایک مانا اسے تھوڑا مانا ہے، وہ تو نظر آتا ہے یار، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سجائی دیتا ہے۔ اس کا مطلب توحید یہ نہیں کہ بندہ اللہ کو ایک مان لے، توحید یہ ہے پہلے مصطفیٰ کو مانے پھر اس کو ایک مانے، یہ توحید ہے۔ پہلے بندہ مخبر کو مانتا ہے پھر خبر کو مانتا ہے، اوئے ہوئے، پہلے دلیل کو مانتا ہے پھر دعوے کو مانتا ہے، وہ ایک ہے، یہ ہے دعویٰ، اور رسالت مصطفیٰ یہ ہے دلیل۔ اس کا مطلب ہے جو حضور نے دیا ہم لیتے گئے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، اب میں مختصر کر رہا ہوں، میں سمری دے رہا ہوں۔ یہ T20 چل رہا ہے، میں T20 بھی نہیں دینے لگا، میں سپر اوور دے رہا ہوں۔ اس سے یعنی کوزے میں سمندر کو بند کرنے لگا ہوں، وہ گلاس میں سمندر بند کر دوں گا۔ توجہ ذرا میرے طرف رکھے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، اہل سنت کی، شیعہ، سنی، دیوبند، اہل حدیث، کوئی حدیث کی کتاب لے آؤ میرے سامنے، یہ چیلنج دے رہا ہوں، ہر ایک میں یہ حدیث موجود ہے جو اب سنانے لگا ہوں کہ حضور نے کیا دیا ہے۔ تو جاگو یار، میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کتاب لے آؤ اور حدیثیں صحیح ہے۔ کسی کو زیادہ ڈیٹیل چاہیے اس حدیث پہ، میں نے 5 گھنٹے لگائے ہوئے نیٹ کے اوپر، میرا لیکچر پڑھا ہوا، میں نے اس حدیث کے 250 طرق بیان کیے، ایسے کتابیں دکھائی ہیں میں نے، ایک ایک راوی پہ گفتگو کی ہوئی ہے، اعلیٰ درجے کی حدیث۔ کسی مائی کے لال نے آج تک اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا۔ اوئے ہوئے، ویسے یہ ہماری فطرت ہے نا، جو بندے کے مذہب سے ٹکرائے نا حدیث، جو بندے کے ویژن سے ٹکرائے، عقیدے سے ٹکرائے، آسان سا فارمولہ کہہ دیتے ہیں ضعیف ہے، ضعیف ہے جی۔ اس کو کسی نے آج تک ضعیف بھی نہیں کہا۔ اوئے ہوئے، ضعیف اعلیٰ درجے کی حدیث دے رہا ہوں، زندگی بھر کی ساری کمائی حضور کے سامنے۔ یہ مائنڈ میں رکھیے گا اللہ کیا کہہ رہا ہے، جو میرا رسول دے اسے پکڑ لو۔ یہ حدیث نہیں، اللہ کا قرآن ہے یار، اللہ کا حکم ہے، اسے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ضعیف ہے۔ قرآن کو کہو ضعیف، تیرا ایمان ضعیف، تیرا خاندان ضعیف، تیری نسل ضعیف۔ اب اللہ کا قرآن ہے، یہ مائنڈ میں رکھیے گا، زندگی بھر کی ساری کمائی حضور کے سامنے، یعنی 1.25 لاکھ راؤنڈ اباؤٹ کمپینین، سارے حضور کے صحابہ نظروں کے سامنے۔ حضور کا آخری خطبہ، توجہ ذرا میرے سے رکھیے گا، بڑا طویل خطبہ ہے، میں بڑی خاص بات دے رہا ہوں اپنے موضوع سے ریلیٹڈ۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں، سارے صحابی سامنے، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے سامنے، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں، جس کام کے لیے میں آیا تھا، جس مشن کے لیے میں آیا تھا، اللہ نے جو مشن سونپ کے مجھے دنیا میں بھیجا تھا، وہ مشن میں نے پورا کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ اللہ کی توحید کا پرچم میں نے نصب کر دیا دنیا میں، ساری دنیا کے سامنے اسے ایک منوا لیا۔ اور تم کیا تھے؟
توجہ ذرا میری طرف رکھو، تم کون تھے؟ ماں کو جا کے تم منڈیوں میں بیچ دیتے تھے، میں نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی تم دفن کرتے تھے، میں نے بیٹی کو تمہارے لیے رحمت کر دیا، شراب پیتے تھے، شراب کو میں نے بین کر دیا، کعبے کا برہنہ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، کعبے کو میں نے عبادت گاہ کر دیا، ذرا ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، میں نے تم سب کو بائی بائی کر دیا، غریب کو، کمزور کو، مسکین کو، یتیم کو تم دبا کے رکھتے تھے، میں نے غریب کو امیر کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، میں نے تمہارے کردار کو سنوارا ہے، تم لات منات کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، تم مشرک تھے، تمہیں خدا کی توحید کی طرف لے کے آیا ہوں، تم جہنم کے نچلے گڑھے میں پہنچ چکے تھے، جہنم سے نکال کر جنت کے راستے پہ تم کو ڈال دیا ہے، تمہارے اخلاق کو سنوارا ہے، تمہارے کردار کو سنوارا ہے، تمہاری گفتار کو سنوارا ہے، اور تمہیں انسان بنایا ہے، تمہیں اشرف المخلوقات ہونے کا احساس دلایا ہے، تمہیں نماز دی ہے، تمہیں روزہ دیا ہے، تمہیں حج دیے، تمہیں عمرے دیے، تمہیں ایمان دے کر اب میں جا رہا ہوں، اور جاگو یار، میں کیا کر رہا ہوں؟ میں جا رہا ہوں، تمہیں سنوار کے نکھار کے اللہ کا پیغام کنوے کر کے ڈلیور کر کے میں دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں حضور مدنو ایویں اللہ دے آسرے چھڑ کے ٹر گئے، ایویں شاہ جی کہتے ہیں ایویں ٹر گئے، اوے جاہلو، ایویں تے کالج کا پرنسپل بھی نہیں جاتا، اس کا بھی پیچھے نائب وائس پرنسپل ہوتا ہے، وہ ایویں تو اسکول کا ماسٹر نہیں جاتا یار، اس کا بھی پیچھے وائس ہوتا ہے، ایویں تو مسجد کا امام نہیں جانتا، ہوئے ہوئے اس کا بھی پیچھے نائب، بولو یار حضرات آ میری طرف، اوے ایویں نہیں گئے، ہادی اور مہدی دے کے گئے، تجھے نظر نہ آئے تو یہ تیری نظر کا فالٹ ہے، جا جا کے سفید موتیا اتروا، تجھے پتا چلے میری طرف آ، حضور نے فرمایا میں تمہیں سنوار کے، تمہیں نکھار کے، ایمان دے کے میں جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کے بعد تو نبی کوئی نہیں، آپ جا رہے ہیں، پیچھے ہمیں کیا دے کے جا رہے ہیں کہ جس کو ہم نے پکڑنا ہے؟ حضور نے وہی جملے فرمائے جو اللہ نے قرآن میں، توجہ ذرا میرے طرف رکھیں، فرمایا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم ہائے ہائے فخذوہ ما ان اخذتم بہی لن تضلوا کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی، اوئے ہوئے میرے ابھی کچھ نہیں ہوا، ابھی کچھ نہیں ہوا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ذرا توجہ میرے طرف رکھیے، حضور مت میں جا رہا ہوں، تمہیں دو چیزیں دے کے جا، ان کو پکڑنا ہے، فَخُذُوهُ جو نبی دے اسے پکڑ لو، حضور مت میں دو دے کے جا رہا ہوں، دونوں کو میرے بعد پکڑو گے لن تضلوا بعدی، میرے جانے کے بعد اگر دو چیزیں پکڑے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یار وہ حضور کا فرمان دے رہا ہوں یار، اللہ کا قرآن دے رہا ہوں، یا رسول اللہ کون سی دو چیزیں؟ فرمایا ایک اللہ کا قرآن اور دوسری میری اطرت میری اہل بیت، دو چیزیں میرے جانے کے بعد ان کو پکڑنا ہے، کیا کرنا ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ہاتھ جوڑ کے ایک نکتہ سمجھانے لگا ہوں، اللہ کرے ابھی سمجھ آ جائے، ورنہ گھر جا کے جب لیٹیں گے پھر تو ضرور آئے گا۔ اس کا حضور فرمانے میرے بعد دونوں کو پکڑنا ہے، اگر دونوں کو پکڑ لو گے میرے جانے کے بعد ظاہراً جانے کے بعد تو تم گمراہ۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور کے جانے کے بعد ہدایت یافتہ وہ ہے جس نے قرآن اور قرآن والوں کو پکڑا۔ اور بولو یار، سامنے حضور کا مجمع تھا،
وہ مجمع میں اور آپ میرا خیال تھے جی، شاہ جی ہوں گے، عارف شاہ جی تھے ادھر، کون تھے سامنے؟ اللہ سلامت رکھے، سن رہے ہو دا مطلب سامنے کیا تھے؟ صحابہ. ہم نے کون تھے؟ صحابہ کو دور فرما رہے ہیں نا. میں اور آسان کر دیتا ہوں، اوے میرے صحابیو میں جا رہا ہوں، میرے صحابیو میں جا رہا ہوں، میرے صحابیو تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، تمہیں دو، میرے جانے کے بعد دونوں کو پکڑنا ہے. اگر دونوں کو پکڑو گے لن تضلوا، تو میرے جانے کے بعد گمراہ. اس کا مطلب ہے صحابہ کرام کا امت میں بڑا اعلیٰ مقام ہے. شاہ جی قدم چوم کے جملہ کہنے لگا ہوں، جس کا نصیب آپ کی نظر. صحابہ کرام حضور کی امت میں بڑا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں یار. جو حضور کے سچے صحابی وفادار، مرتے دم تک جو وفادار رہے، حضور کی آل کے وفادار رہے، وہ جہاں قدم بھی رکھیں، قدم جیسا بھی کوئی گو اس کو تب نہیں. تو بولو یار حضرات، اوے جب تک صحابہ بھی، اوے جب تک صحابہ بھی اہل بیت کا دامن نہ پکڑے، صحابہ کو ہدایت نہیں ملتی. ملا ملوانے کی کیا اوقات ہے؟ اوے ہوئے ہوئے ہدایت کو اللہ اور اللہ کے رسول نے جوڑ دیا قرآن اور اہل بیت کے ساتھ. اوے ہوئے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ. اس کا مطلب ہے جو اہل بیت سے منہ موڑ لے، جو اہل بیت سے قلب توڑ لے، جو اہل بیت سے دامن چھڑوا لے، ایسا بندہ حاجی ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، علامہ ہو سکتا ہے، صوفی بھی ہو سکتا ہے، حاجی سخی بھی ہو سکتا ہے، غنی بھی ہو سکتا ہے، حکمران بھی ہو سکتا ہے، بادشاہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو اہل بیت سے منہ موڑ لے سارا کچھ ہو سکتا ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. ہدایت کو جوڑ دیا اللہ اور اللہ کے رسول نے اہل بیت کے ساتھ. یہاں میں ایک اور نقطہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں، بڑی خاص بات. حضور نے فرمایا قرآن اور اہل بیت لن یتفرق حتی یرد علی الحوض. بڑی خاص بات شاہ جی. حضور مانتے میرے بعد قرآن اور اہل بیت کو پکڑنا ہے. قرآن اور اہل بیت دونوں اوے جدا نہیں، جڑے ہی رہیں گے. حوض کوثر پہ بھی جڑے رہیں گے. قرآن اور ایک اور روایت ہے جس میں حضور نے فرمایا یا ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر کائنات کی ثقلین بھاری چیزیں لے کے جا رہا ہوں. اور ایک روایت فرمایا انی تارک فیکم امرین، میں دو اولی الامر دے کے جا رہا ہوں. قرآن اور اہل بیت. ایک مرا انی تارک فیکم خلیفتین، میں دو خلفاء دے کے جا رہا ہوں. اب ہاتھ جوڑنے لگا ہوں، میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں بلا تشبیہ و بلا مثال. ایک بات سمجھانے کے لیے بھائی آپ ادھر آئیے، آئے ادھر. یہ توجہ کے ساتھ نقطہ سمجھیے گا. حضور نے فرمایا قرآن اور میری اہل بیت کو پکڑ لو. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، بلا تشبیہ و بلا مثال. مثال کے ذریعے بات سمجھانا اللہ کی سنت ہے. میں اللہ کی سنت پوری کرنے لگا ہوں. ادھر آئیں ذرا، یہ کپڑا ادھر رکھیں. یہ دو چیزیں پکڑیں، ایک ہاتھ میں گلاس، توجہ ذرا میری طرف، ایک میں موبائل. یہ بھائی نے دو چیزیں پکڑی ہوئی ہیں، ایک ہاتھ میں گلاس ہے، دوسرے میں کیا ہے؟ بولو موبائل. اب میں کہتا ہوں کہ یہ تیسری بھی پکڑ لو. توجہ ذرا میری طرف رکھنی ہے. یہ تیسرا رومال ہے، یہ اس ہاتھ میں گنجائش ہے. یہ 7 رومال بھی انہوں نے پکڑ لیا. پکڑ لیا کہ نہیں؟ اس کا مطلب ایک ہاتھ میں گلاس، ایک میں موبائل اور 7 رومال. یہ تیسری چیز پتہ ہے انہوں نے کیوں پکڑی ہے؟ کہ یہ دونوں چیزیں چھوٹی. نہیں سمجھے؟ یعنی چھوٹی پکڑی ہوئی تھی. توجہ میری طرف، بچوں سے میرا کتاب نہیں. چھوٹی پکڑی ہوئی تھی 2، تو تیسری کے پکڑنے کی گنجائش رہی. چھوٹی جو تھی یار. اب میں سے کہوں کہ اسی طرح ہاتھ رکھ، یہ سپیکر کا ڈبہ بھی پکڑے گا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں بڑی ہے وہ. آؤ ذرا میری طرف، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، سادات کے قدم چوم رہا ہوں. حضور نے فرمایا 2 چیزیں دے کے جا رہے ان کو پکڑنا ہے. کون سی چیزیں؟ قرآن اور میری اہل بیت. اب پتہ کرتے ہیں کہ یہ 2 کو پکڑ کے تیسرے کو پکڑنے کی 7 گنجائش ہے. میرے آقا نے فرمایا اے اہل بیت کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو. آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت کے
پڑھتے, ہٹا کے سنو. میرے آقا نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین. ہائے ہائے, کائنات سے باری, کائنات سے وزنی چیزیں دے کے جا رہا ہوں. پتہ چلا جب قرآن اور اہل بیت کو پکڑ لو گے, جب دونوں کو پکڑ لو گے, تیسری پکڑنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی. اگر کسی کو قرآن اور اہل بیت کے علاوہ کسی تیسری کو بھی پکڑنے کا شوق ہے نا, تو ایک ہی صورت میں تیسری پکڑ سکتا ہے, یا قرآن کو چھوڑنا پڑے گا یا حضور کی آل کو چھوڑنا پڑے گا. وہ ایک قرآن کو چھوڑے گا پھر بھی اللہ کے رسول کا منکر, اہل بیت کو چھوڑے گا پھر بھی اللہ کے رسول کا منکر ہے. اس کا مطلب ہے تیسری کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے قرآن اور اہل بیت کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں. اور جو تیسری پکڑنا چاہتا ہے نا, وہ بھی تب ہدایت یافتہ بنیں گے جب وہ بھی ان دونوں کے در پہ آئیں گے. اب اگلا نقطہ سمجھانے لگا ہوں, بڑا خاص نقطہ ہے. حضور نے فرمایا قرآن اور میری اہل بیت جڑے ہوئے, یعنی قرآن ہے تھیوری, لکھا ہوا تھیوری, اور اہل بیت اس تھیوری کا پریکٹیکل. فرض کریں قرآن نے تھیوری دی, قرآن نے تھیوری پاس کی کہ شہید زندہ. شہید کیا ہے؟ یہ تھیوری ہے قرآن کی. قرآن بتاتا ہی نہیں کہ کیسے زندہ. قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ تمہیں شعور ہی نہیں. قرآن کہتا ہے کیسے زندہ, تم سمجھ ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب تھیوری ہے نا. بولو, تھیوری سمجھ میں نہیں آتی جب تک پریکٹیکل نہ ہو. تو قرآن نے تھیوری جسٹ پاس کی کہ شہید زندہ ہے. شہید کیا ہے؟ زندہ. آؤ پھر میرے مصطفیٰ کے شہزادے حسین علیہ السلام نے سر کٹوا کے, نیزے پہ چڑھا کے, قرآن سنا کے, پریکٹیکل کر کے دکھا دیا, بتا دیا کہ شہید ایسے زندہ. اس کا مطلب کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کو دیکھ لو. اب اگلا نقطہ دینے لگا ہوں, سادات کے قدم چوم کے. یہ نقطہ بڑا خاص ہے. حضور نے فرمایا کہ لن یتفرق حتی یارد علی الحوض. قرآن اور میری اہل بیت جڑے ہیں. یہ اہل بیت کو بالعموم کہا, اور بالخصوص اگر کسی کا نام لے کے بیان کیا تو فرمایا علی ما القرآن والقرآن ما علی لا یفترقان حتی یارد علی الحوض. ساتھ بالعموم بھی ساری آل رسول کو شامل کیا. اور بولو یار, جو قیامت تک آنے والی فاطمی سادات ہے وہ سارے کے سارے شامل کر لیے, اور نام لے کے کہا علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ. علی اور قرآن جدا نہیں ہو سکتے. ایک جملہ کہنے لگا, بڑی خاص بات. اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن اور اہل بیت کو کیوں جوڑا ہے؟ وہ قرآن کے ساتھ کسی تیسرے کو کیوں نہیں جوڑا؟ بڑے بڑے لوگ تھے, بڑے بڑے نمازی, بڑے بڑے حاجی, بڑے بڑے غنی, بڑے بڑے سخی, بڑے بڑے عابد تھے, عبادت گزار تھے, بڑے بڑے مجاہد بھی تھے. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن اور اہل بیت کو کیوں جوڑا؟ میں دلیل دیتا ہوں. فرض کریں یہ سب سے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے مجلس میں, ایک وہ بیٹھا ہوا, میں اسے بلا کے لو بیٹا ادھر آ, اسے قرآن دوں, بچے تھے, ساتھ دے دوں اسے انگریزی کی یا سائنس کی کتاب. ایک ہاتھ میں قرآن دوں, دوسرے میں سائنس کی بایولوجی کی کتاب دے دوں, بیٹا یہ لو, یہ بایولوجی کی کتاب جو ہے نا قرآن کے ساتھ جوڑ دو, غلاف کے اندر رکھ دو. بچہ کہے گا نہیں حضرت جی یہ نہیں میں نے کرنا. کیوں؟ میں پوچھتا ہوں بیٹا کیوں؟ وہ کہے گا قرآن ہے پاک, انگریزی کی سائنس کی کتاب ہے ناپاک, تو لہذا میں قرآن پاک کے ساتھ ناپاک چیز تو نہیں نہ جوڑوں گا. اگر جوڑ دوں گا تو مولوی صاحب کی طرف سے فتویٰ آ جائے گا قرآن کی گستاخی کا, نہیں نہ جوڑے گا. بولو اسے 2 قرآن دوں, بیٹا یہ 2 قرآن پکڑ, دونوں کو جوڑ دے, جوڑے گا کہ نہیں؟
یا نیچے ایک رکھ اوپر دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں قرآن رکھ دے گا، کوئی فتویٰ آئے گا؟ جی کیوں؟ دونوں ایک جیسے، کیوں نہ دونوں ایک جیسے؟ ہاتھ جوڑ رہا ہوں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، لیکن جملہ کہنے لگا، دو جملے طریق ساز کہہ رہا ہوں جو پوری دنیا میں وائرل ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن جیسا ہو، ہوئے ہوئے جو قرآن جیسا ہو۔ قبلہ قدم چوم کے جملہ کہنے لگا ہوں، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن جیسا ہو، حضرات جب قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن جیسا ہو، اے قرآن بتا تو صحیح کہ تو کیسا ہے، تاکہ دنیا کو پتا تو چل جائے کون قرآن جیسا ہے۔ جب قرآن کا پتا چل جائے کہ قرآن کیسا ہے، پھر آپ پتا کر لینا کہ دنیا میں کون قرآن جیسا ہے۔ ابھی پتا کر لیتے ہیں یار، یہ میدان سجا ہے، کسی میں جرأت ہے سامنے آئے۔ حضور نے قرآن اور اہل بیت کو جوڑا، قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن جیسا ہے۔ پتا کرتے ہیں قرآن کیسا ہے تاکہ آسان ہو جائے بات دنیا میں، پھر کون قرآن جیسا ہے۔ لو جی، قرآن سے میں نے پوچھا اے قرآن تو کیسا ہے؟ اس نے کہا میری پہلی صفت یہ ہے، میں پرماننٹ پاک ہوں۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پاک ہوتا ہے، بولے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، پاک۔ جب بند کر کے رکھ دیتے ہیں معاذ اللہ، پھر پاک نہیں، یعنی بند کر کے رکھے پھر بھی پاک۔ قرآن شیعہ نے اٹھایا پھر بھی پاک، سنی نے اٹھایا پھر بھی پاک، دیوبند نے، اہل حدیث نے، پاک۔ قرآن امام بارگاہ میں پڑھا بھی پاک، مسجد میں پڑھا بھی پاک، گھر میں پڑھا بھی پاک، چرچ میں بھی پاک، مندر میں بھی پاک، گردوارے میں بھی پاک۔ قرآن ہے پرماننٹ پاک۔ بولو یہ کبھی نہیں ہوتا قرآن کبھی پاک ہو کبھی نہ ہو۔ بولو ہائے ہائے، آ میری طرف، اہل سنت کی 250 کتب دیتا ہوں، ذرا میری طرف آنا، ذرا جرأت ہے تو 14 کو چھوڑ کے کوئی 15واں دکھا جو پرماننٹ پاک ہو۔ ہوئے ہوئے ہوئے، چلو جی میں شریعت دیتا ہوں۔ شریعت کسی کے باپ کی ہے؟ شریعت مولوی صاحب کی ہے؟ شریعت مصطفیٰ۔ بولو شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کسی مولوی صاحب کی بیٹی ہو، کسی علامہ صاحب کی بیٹی ہو، کسی حاجی صاحب کی بیٹی ہو، کسی مفتی صاحب کی بیٹی ہو، کسی ولی، غوث، قطب، ابدال، صحابی کی بیٹی ہو، جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے تو اللہ کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ کیا؟ قرآن کو نہیں پکڑ سکتی۔ مولا کلمہ پڑھتی ہوں میں، قرآن کو کیوں نہیں پکڑ سکتی؟ اللہ کا آرڈر آ گیا، اللہ نے کہا قرآن ہے میرا پاک، اس کو پکڑنے کی شرط ہے طہارت۔ تو ہے اس وقت ناپاک، خبردار جب تو ناپاک ہے نا تو پاک قرآن کو نہیں پکڑ سکتی، میرے گھر میں نہیں آ سکتی۔ بولا کیوں؟ فرمایا میرا گھر پاک ہے، میرے گھر میں پاک ہی آئیں گے، ناپاک نہیں۔ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ مولا کیوں؟ فرمایا نماز پڑھنے کی شرط ہے طہارت، پاکیزگی۔ ہاتھ جوڑ رہا ہوں اور بولو یار غلط کہہ رہا ہوں۔ لو جی مولوی جی، اینی کوئی اوقات ہی تیری میری تے تیرے وڈیاں دی۔ آجا 15 رمضان کا دن ہے، پاک سیدہ مصلی نماز پہ تشریف فرما ہے، نماز ادا کر رہی ہے، روزے کی حالت میں ہے۔ مولا حسن بادشاہ کا ظہور ہوا مولوی جی، اوے نہ روزہ ٹوٹا ہے نہ نماز چھوٹی ہے۔ حتی لا تفوتها صلاۃ وکذالک سمیت الزہرا، اور جس کی زندگی کی کوئی ایک نماز بھی قضا نہ ہو اس کو بطول زہرا کہتے ہیں۔ آپ بتا مجھے
امام جلال الدین سیوطی کی خصائص الکبریٰ دی ہے میں نے، اہل سنت کے سر کا تاج دی ہے میں نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ادھر مولا حسن کی ولادت ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو رہا، بی بی نماز ادا کر رہی ہے۔ اب بولو یار، مولا حسین کا ظہور نماز کا وقت، نماز ادا کر رہی ہے پاک بی بی۔ پاک عالیہ کا ظہور نماز کا وقت ہے۔ لو جی گل ہی مک گئے، جڑے کہتے ہیں نہیں سارے ہی پاک نے، 5 دن پاک نہیں کہنا چاہیے، سب تن پاک کہنا چاہیے۔ جو کہتے ہیں نا سارے ایکو جے، لڑائی نہیں کر رہا، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، یہ جڑے سارے ایکو جے والے ان سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، اگر جرات ہوئی تو رد کر کے دکھانا۔ ان سے جا کے کہنا مولوی جی، حضرت جی، قاری جی، حاجی جی، آپ کی بیوی کے ہاں، آپ کی بیٹی کے ہاں، آپ کی بہن کے ہاں، آپ کی بہو کے ہاں ولادت ہونے والی ہو، ولادت کا وقت قریب آ جائے تو ایمبولنس والے کو کال کرے یا ٹیکسی ڈرائیور کو کال کرے، اب گاڑی تیرے دروازے پہ آ جائے، اب گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ تو بہن کو بٹھائے، بہو کو، بیٹی کو، بیوی کو، اور ڈرائیور کو کہے چل بھائی جامعہ مسجد فیضان مدینہ لے چل، ہوئے ہوئے وہ لے جائے گا ڈرائیور، وہ کہے گا مولوی جی تہاڈی مت تے نہیں ماری گئی، وہ کیوں؟ اللہ دے گھر بچے پیدا ہوندے نے، کیوں؟ وہ کہے گا شریعت ہے، جو پیدا ہوتا ہے نا پاک ہوتا ہے، پیدا کرنے والی ناپاک ہو جاتی ہے، بستر ناپاک ہو جاتا ہے، جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، تو اللہ کا گھر تو ہے پاک۔ اینی کو یہ کہا تھی نا، آ تجھے بتاؤں کن سے مقابلہ کر رہا ہے، آ تجھے بتاؤں 13 رجب کا دن ہے، اللہ کی ایک پاک بندی اللہ کے پاک گھر کا طواف کر رہی ہے۔ کسی کو ڈیٹیل چاہیے نیٹ کے اوپر میں نے اہل سنت کی 70 کتابیں دکھائی ہوئی ہیں ایسے، وہ آپ سن سکتے ہیں، ایسے طواف کر رہی ہیں۔ مولا کے ظہور کا وقت آیا، اپنے گھر تشریف لے کے جانے لگی، آواز آئی فاطمہ بنت اسد اپنے گھر نہیں میرے گھر کے اندر آ۔ مولا تیرا گھر تو بڑا پاک ہے، تیرا گھر تو بڑا منزہ مصفہ مجلہ، یہ تو انبیاء کی سجدہ گاہ ہے، تیرا گھر تو بڑا پاک ہے۔ آواز آئی فاطمہ یہی تو دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں، یہی تو عقل کے اندھوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ جو آنے والا ہے بائی برتھ پاک ہے، جو پیدا کرنے والی ہے پرماننٹ پاک ہے، جہاں پیدا ہونے والا ہے جگہ کائنات سے پاک ہے۔ لو جی ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اب بھائیا علی تے آئے نہیں کعبے سے، علی کا ظہور ہے کعبے میں، وہ کہتے ہیں ظہور نہیں کہنا چاہیے، ولادت کہنا چاہیے، ہماری لڑائی کوئی نہیں، وہ تو ولادت مان لے، آئے تے کعبے چلنا۔ حضرات اوہ مولوی جی علی تے آئے نہیں کعبے سے، اوہ علی تے آئے نہیں کعبے سے، تو کوئی اپنا بڑا وڈیرا کسے مسیطے پیدا کروا تے پھر علی نال مقابلے کروا۔ پتا چلا نا کہ پرماننٹ پاک اور ہیں تو کبھی کبھی پاک والے اور ہیں، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جو ایک لمحہ کے لیے بھی معاذ اللہ ناپاک نہیں ہوتی، جیسے قرآن پرماننٹ دائمی پاک ہے، اسی طرح یہ 14 بھی پرماننٹ پاک ہے۔ ایک اور حدیث دے دیتا ہوں میں، وہ بھی سیاستہ سے دیتا ہوں۔ ہماری 6 کتابیں اہل سنت کی، ان کو ہم پوری کتب میں سب سے صحیح مانتے ہیں، جن میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں ہم کہتے ہیں صحاح ستہ۔ یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی اہل سنت کی کوئی 70-80 کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ ذرا میری طرف آؤ، مسجد نبوی کا صحن ہے، حضور علیہ السلام ممبر پہ جلوہ فروز ہے، توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا، اور
میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابیوں کبھی تم پاک ہوتے ہو کبھی تم ناپاک ہوتے ہو۔ یہ جب صحابہ ناپاک ہوتے تھے ذرا اس کی تشریح سن لیں۔ مولوی صاحب یہ نہ کہن پچھوں شاہ جی نو علامہ صاحب صحابہ دی گستاخی کر دو۔ او بھائیا جب ان پہ غسل واجب ہوتا تھا وہ اس وقت تو ناپاک ہوتے تھے نا، بولو آپ سمجھدار ہیں، میں زیادہ کھولنا نہیں چاہتا، میری مائیں بہنیں بیٹیاں باجیاں بھی سن رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا کبھی تم پاک ہوتے ہو کبھی ناپاک ہوتے ہو، تو جب تم ناپاک بھی ہوتے ہو نا پھر بھی اللہ کے پاک گھر میں آ جاتے ہو۔ او جاگو یار، جب تم ناپاک ہوتے ہو اللہ کے پاک گھر میں آ جاتے ہو۔ حضرات جی آقا اوے فرمانے مصطفیٰ سنو، اعلان مصطفیٰ سنو، میرے آقا نے فرمایا جو کبھی کبھی والے ہیں نا، یعنی کبھی پاک کبھی نہ پاک، جو کبھی کبھی والے ہیں نا ایک کل تو بوئے باریاں بند کر لو۔ اوے ہوئے ہوئے، اور کوئی نہیں آ سکتا اللہ کے پاک گھر میں، ہاں محمد آ سکتا ہے، علی آ سکتا ہے، پاک سیدہ آ سکتی ہے، حسن آ سکتا ہے، حسین آ سکتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا یہ پرماننٹ پاک ہے۔ جب یہ اعلان فرمایا تو چیم گوئیاں ہونا شروع ہو گئی، نہیں سمجھے؟ چیم گوئیاں یہ ہونا شروع ہو گئی کہ ہمارے دروازے بند، علی کا دروازہ کھلا، ہم پر پابندی بین، اور یہ پانچوں کے پانچ جب چاہیں آئیں۔ یارو یہی چیم گوئیاں، یہ حدیث کہہ رہی ہے، میرے موبائل میں پڑھی ہے حدیث یار، میں کوئی لڑائی کرنے آیا ہوں، وہ سنیت دینے آیا ہوں، سنیت دکھانے آیا ہوں، سنیت پہنچانے آیا ہوں۔ جب چیم گوئیاں ہوئی حضور علیہ السلام جلال میں آ گئے، میرے آقا ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، کبھی کبھی جلال میں آتے تھے۔ یہ بات حضور کو اتنی ناپسند آئی کہ جلال میں آ گئے۔ فرماتے ہیں اے علی اور زہرا کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اس پر اگر مگر کرنے والوں، اس پر تنقید کرنے والوں، اعتراض کرنے والوں، میں محمد بن عبداللہ نہ کسی کے دروازے بند کرواتا ہوں نہ کسی کا دروازہ کھلواتا ہوں، اللہ نے تمہارے بند کروائے ہیں، اللہ نے علی کا کھلا رکھا ہے۔ ہائے ہائے، اب اعتراض کرنا ہے تو اس پہ کرو۔ ایک اور حدیث دے دیتا ہوں جو کہ سارے ہی کوجے، اور یہ بھی جامع ترمذی، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل ایمان کی امی جان، پتہ نہیں ہے مولوی نے ماں کیوں یاد نہیں، یہ اس لیے یاد نہیں، یہ وہ ماں ہے ہماری جو پاک سیدہ کی مصیبت میں بیماری میں ان کی خدمت کرتی رہی، یہ وہ ماں ہے ہماری جن کو پاک سیدہ پاک خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد اماں کہہ کے بلاتی تھی، یہ وہ ماں ہے ہماری جب مولا حسین بادشاہ سرکار کربلا معلیٰ تشریف لے کے گئے تو پیچھے فاطمہ صغریٰ کی خدمت کرتی رہی، یہ وہ ماں ہے ہماری جن کو حضور علیہ السلام نے کربلا معلیٰ کی مٹی عطا کی تھی جو جبریل لے کے آئے تھے، یہ وہ ماں ہے ہماری جو ہر نماز میں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کرتی تھی۔ یار آیا تو کوئی گل نہ ہوئی کہ ماما بھی تیری مرضی دیاں تے صحابہ بھی تیری مرضی دے۔ یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ، ذرا صلوات پڑھو پاک بی بی کی، ذرا بلندی درجات کے لیے۔ یہ حدیث ترمذی کی کہنے لگا ہوں، یہ جامع ترمذی شیعہ کی میرا خیال ہے بہت بڑی کتاب ہے، شیعہ کی، اللہ سلامت کہتے ہیں سنیاں کی، اس کا مطلب سن رہے ہو، سنیوں کی چوٹی کی کتاب، جو خود کو اہل سنت کہے ترمذی کو نہ مانے سنی نہیں، بڑی خاص بات دے رہے۔ اماں کہتی ہیں یہ جو آیت تطہیر ہے نا انما یرید اللہ والی، بڑی خاص بات، اماں کہتی ہیں یہ میرے گھر میں نازل ہوئی، جاگو ذرا، یعنی میرے حجرہ انور میں حضور تھے جب یہ آیت اتری۔ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، حدیث دکھا کے جاؤں کسی کو چاہیے،
بڑی خاص بات ہے اس حدیث میں. اماں کہتی ہیں جب میرے گھر میں نازل ہوئی فدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی و فاطمہ حسن و حسین، حضور علیہ السلام نے چاروں نفوس قدسیہ کو بلایا، فجل لہم بکسائے، ان کے اوپر اپنی رضا پھیلا دی، اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، مولا یہ میری اہل بیت ہے، فاذھب عنہم الرجس وطہرھم تطہیرا. یہ جملے بھی ارشاد فرمائے، ساتھ آیت بھی پڑھی. بڑی خاص بات دے رہا ہوں سادات کے قدم چوم کے. آپ روایت کرتے جب یہ میں نے منظر دیکھا نا، اوپر چادر ایک ہے، چادر تطہیر، نیچے تن ہے 5 تن، ہاتھ جوڑ رہا ہوں یار. یہ میرے موبائل میں حدیث پڑھی ہے جامع ترمذی کی. اماں کہتی ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا نا کہ اوپر چادر ایک، تن نیچے 5، میں نے عرض کی وَأَنَا مَعَهُمْ یا نبی اللہ، آقا میں بھی ان کے ساتھ آ جاؤں. توجہ ذرا بہتر رکھنی ہے، کوئی چھوٹی ہستی نہیں ام سلمہ، کوئی حضور کا ناموس یار، حضور علیہ السلام کی پاک زوجہ. یا رسول اللہ میں بھی اس ردا، اس چادر تطہیر کے نیچے ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جاؤں، شامل ہو جاؤں، میں بھی ان کے ساتھ آ جاؤں. اوے سارے اکو جے والے ہو، اوے سب تن پاک والے ہو، آ میری طرف. حضور کا جواب سنو، میرے آقا فرماتے انتی علی مکانی کی و انتی علی خیر. ہائے ہائے ہائے، اوے اللہ والی زبان سے میرے آقا فرماتے ہیں ام سلمہ تو جہاں کھڑی ہے نا وہ بھی خیر ہے، یعنی میری زوجیت میں ہو خیر ہے، بہترین جگہ پہ کھڑی ہے، اعلیٰ جگہ پہ کھڑی ہے، لیکن ادھر ہی کھڑی رہے، ادھر نہیں آ سکتی. یا رسول اللہ کیوں؟ میں اپنی مرضی سے ایک جواب لینے لگا ہوں، مزہ لینے لگا ہوں. یا رسول اللہ کیوں؟ اماں کیوں نہیں آ سکتی؟ میرے آقا نے فرمایا وہ اس لیے کوئی اور نہیں آ سکتا کہ یہ پرماننٹ پاک اور ہے اور کبھی کبھی والے اور ہیں. ہوئے 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 ہوئے، یہ وہ ہے جو کبھی ناپاک ہوتا ہی نہیں. بلکہ ایک بات کہتا ہوں، یہ ہے میرے ہاتھ فرض کرے گلاس، کیا ہے بولو، یہ گلاس جو ہے نا گلاس، اس کو میں مائک کے قریب کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ قریب، یہ قریب آ رہا ہے، یہ مائک ہے. اب گلاس کو مائک سے دور کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ اور بولو یار، 2 طریقے ہوتے ہیں، یا گلاس کو پکڑ کے مائک سے دور کر دوں، یا گلاس ادھر یا مائک کو دور لے جاؤں. اوئے ہوئے اوئے قرآن پڑھو یار. اہل بیت 5 تن پاک ادھر ہی ہیں، اپنے مقام پہ کھڑے ہیں، اپنے مقام نفاست و طہارت پہ کھڑے ہیں، وہ کہیں دور نہیں جا رہے، وہ ادھر ہی ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، وہ پاک پرماننٹ پاک ادھر ہی ہیں، ان سے نجس کو دور کر دیا گیا ہے. اوئے ہوئے، اب یہ جملہ سمجھے، اوئے نجس غلاظت صرف گندگی نہیں، اوئے ہوئے اوئے انسان کی صورت میں بھی نجس ہوتے ہیں، عقیدوں کی صورت میں بھی نجس ہوتے ہیں، نظریات کی صورت میں بھی نجس ہوتے ہیں، عقائد کی صورت میں بھی نجس ہوتے ہیں، تخیلات کی صورت میں بھی نجس ہوتے ہیں. بس اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا حضرت جی یہ نجس ہے کیا، تو قرآن کی نص جواب دے رہی ہے جو مصطفیٰ کی آل سے دور ہو جائے. اوئے ہوئے ہوئے، مولا حاجی صاحب ہے، مولا حافظ جی، علامہ جی ہیں، قاری جی ہیں، اللہ نے کہا وہ حافظ ہو، علامہ ہو، مفتی ہو، حاجی ہو، زاہد ہو، عابد ہو، جو مصطفیٰ کی آل سے دور ہو جائے اللہ کی نظر میں وہی نجس ہے، وہی غلیظ ہے، وہی گندا ہے، وہی گندگی کا ڈیر ہے. ہائے ہائے ہائے. اب اگلی سن لیں. اب میں یہ صرف پرماننٹ پاک پہ میں نے دلائل دی ہے. اب ایک صرف جملہ ہی کہہ دیتا ہوں چونکہ ٹائم کافی ہو گیا. اب قرآن اور اہل بیت کو جوڑا ہے نا، ہم پتہ یہ کر رہے ہیں کہ قرآن کیسا ہے تاکہ پتہ چل جائے دنیا میں قرآن کیسا ہے. ابھی تک یہ پتہ کیا کہ قرآن پرماننٹ پاک، اور قرآن کے بعد پوری دنیا میں صرف 14 ہی ہیں جو پرماننٹ پاک ہے. بولو اب قرآن کہتا ہے میں نور ہوں. اوئے ہوئے، قرآن کیا کہتا ہے؟
میں اہل سنت کی الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ ابھی 150 کتابیں آپ کو دے سکتا ہوں. یہ میرے موبائل میں پڑھی ہیں، گھر جا کے بھی نہ دیکھنا. چلو میں ایک ہی حدیث میں 14 دکھاتا ہوں. امام خازمی لے کے آئے اہل سنت کے سر کا تاج حنفی. حضور علیہ السلام فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت انا وعلی وفاطمہ وحسن وحسین وعلی بن الحسین ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى القاسم وعلی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری محمد مہدی علیہ السلام نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم. اوے 14 کے منکرو، کانوں کی میل کچیل نکال کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. میرے آقا نے فرمایا میں علی، فاطمہ، حسن، حسین، زین العابدین، الباقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، محمد مہدی علیہ السلام. آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسد نہیں بنا تھا، آدم کا جسم نہیں بنا تھا، آدم کی روح نہیں بنی تھی. آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گوندی گئی تھی. ایک خدا تھا، دوسرا 14 کا نور تھا. قرآن نور، 14 کے 14 بھی نور. اب میں جملہ ہی کہہ دیتا ہوں، حدیثیں نہیں پڑھتا. قرآن ہدایت، یہ 14 کے 14 ہدایت. قرآن مہدی، 14 کے 14 مہدی. قرآن اللہ کی طرف سے، یہ 14 بھی اللہ کی طرف سے. قرآن بھی مصطفیٰ کے گھر، یہ 14 بھی مصطفیٰ کے گھر. اس لیے حضور نے فرمایا قرآن اور میری اہل بیت یہ جڑے رہیں گے. ان کو پکڑو گے، ان کو تھامو گے تو ہدایت ملے گی. ایک آخری حدیث دیتا ہوں، 2 جملے مثال کے، پھر کبھی کسی کو زیادہ ڈیٹیل چاہیے یوٹیوب پہ سن لیا کریں، ورنہ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں. قبلہ بھی بیٹھے ہوئے، بعد میں کلوز کر رہا ہوں. ایک حدیث میں نے ضرور سنانی ہے، اس میں بڑا لطیف نکتہ ہے. حدیث آپ نے سنی ہے، حدیث ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کو بھی یاد ہو، لیکن نکتہ بڑا لطیف ہے اس میں جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے. حضور نے فرمایا ماسالو اہل بیت ماسالو سفینۃ نوح من راکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غارق. حضور نے قرآن اور میری اہل بیت کو پکڑ لو اور بولو. حضور فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی مثال ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند. جو اس میں سوار ہو گیا اسے نجات مل گئی، جس نے منہ موڑ لیا، پلک توڑ لیا، وہ غرق ہو گیا. یہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو تشبیہ دیا حضور نے اپنی اہل بیت، یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کیا تھی؟ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کشتی تیار کر. بولا کیوں؟ کہا میں نے طوفان لا کے ان کو غرق کرنا ہے منکروں کو. تو کشتی کیوں بنوا رہا ہے؟ فرمایا بچے گئی وہ جو تیری کشتی میں سوار ہوگا، باقی سب میں نے فنا کر دینے سارے منکر. بولو یار، اب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، پھر بھی کفار مذاق اڑاتے تھے. جب کشتی بن گئی، قرآن کہہ رہا ہے، میں تھوڑا کہہ رہا ہوں. اب اللہ نے کہا کہ اے نوح جتنے بھی تیرے حواری ہیں، تیرے ماننے والے، تیرے صحابہ، تیرے کمپینین جو تجھ پہ ایمان لا چکے، سب کو کشتی میں سوار کر. بلکہ فرمایا ایک ایک جاندار کا جوڑا سوار کر. مولا یہ سارا اہتمام تو کیوں کر رہا ہے؟ اللہ نے کہا بچے گئی وہ جو کشتی میں سوار ہوگا، جو کشتی میں سوار نہ ہوگا وہ بچ. میں قرآن دے رہا ہوں یار. نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا، وہ سچا پتر یار، وہ نبی کا پتر. قرآن کہتا ہے اس نے کہا ابا جی میں نے سوار نہیں ہونا آپ کی کشتی میں. اوے ڈوب جائے گا، مر جائے گا. پتہ کیا کہتا ہے؟ دلیل دیتا ہے، کہتا کوئی بات نہیں، جب طوفان آئے گا میں درخت پہ چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. اس نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا. ہاتھ جوڑ رہا ہوں، سادات کے قدم چوم رہا ہوں. کشتی میں سوار نہیں نہ ہوا، نظروں کے سامنے ڈوبا ہے کہ نہیں؟ بولو. قرآن نے کہا انہ لیس من اہلک، نظروں کے سامنے ڈوبا تو ہے کون؟ کوئی چھوٹا بندہ ہے؟ وہ نبی دا پتر ہے یار. ہاتھ ہو گئی گالی یار، کوئی چھوٹا بندہ ہے؟ بہت بڑا نبی کا بیٹا. نہیں نہ سمجھ آئی؟ حضرات میرے آقا نے فرمایا
ओए मेरी अहले बैत को ईजी ना लेना, मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। बचेगा वो जिसके हाथ में मेरी अहले बैत का दामन होगा। इस कश्ती से मुंह मोड़ के पीर साहब एक जुमला देने लगा हूं, इस कश्ती से तलक तोड़ के ओए नबी दा पुत्र नहीं बच सकिया, ऐरे गहरे की क्या औकात है। हाय 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 हाय। इसका मतलब है कि नजात उसे मिलेगी इस दुनिया में भी, कब्र में भी, हशर में भी, जिसके हाथ में अहले बैत का दामन होगा। मेरे आका ने फरमाया था खैरुकुम लिअहली इबादी, लोगों तुम में से सबसे बेहतरीन वो होगा जो मेरे जाने के बाद मेरी आल से अच्छा मामला रखने वाला है। मेरे आका ने फरमाया था अगर किसी ने मेरी अहले बैत में कोई नेकी की, कोई एहसान किया, मेरी अहले बैत उसका बदला ना दे सकी तो क़यामत के रोज मैं मोहम्मद दूंगा। मेरे आका ने फरमाया था लोगों मैं जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद अगर किसी ने मोहम्मद को तलाश करना हो तो मोहम्मद अपनी अहले बैत में मिलेगा। मेरे आका ने फरमाया ज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहले बैती, लोगों मैं जा रहा हूं और मेरे जाने के बाद मेरी अहले बैत का ख्याल रखना। अपनी अहले बैत के बारे में मैं तुझे अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। किसी को मेरा हया ना होगा तो अल्लाह का हया कर लेना। क्या हया किया उम्मत ने। इधर हजूर के जाने की देर थी, सारे यार लोग तीर कमान लेके मुस्तफ़ा की आल को शहीद करने आ गए। कोई एक शहजादा नहीं, पढ़ो जाके तरीक तफसीर हदीस पढ़ के देख लो, एक शहजादा और इमाम ऐसा नहीं जिसका तबई विसाल हुआ हो। पहले इमाम से शुरू हो जो मौला अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया हालत नमाज में। शहीद करने वाले यहूदी तो न थे, काफिर तो न थे, कलमा पढ़ने वाले थे। मौला हसन को जहर दे के शहीद किया गया। मौला हुसैन को 72 नफूस कुदसिया के साथ करबला के रेगदार में प्यासा शहीद किया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल बाकर जाफर सादिक मूसा काज़िम अली रज़ा मोहम्मद तकी अली नकी हसन अस्करी अलैहिमुस्सलाम चुन चुन के मेरे मुस्तफ़ा की अहले बैत को शहीद किया गया। लोगों शहीद करने वाले काफिर नहीं थे, ईसाई नहीं थे, यहूदी नहीं थे, कलेमा पढ़ने वाले थे। वाह क्या अजर रिसालत दिया। इसीलिए मेरे इमाम सज्जाद फरमाया करते थे कि जो सलूक हजूर की उम्मत ने कुरान में हमारी मोहब्बत के वाजब होने के बाद हमारे साथ किया है, हो सकता है हमारी मोहब्बत वाजब ना होती तो इतना जुल्म हमारे साथ ना होता। दो तरह के लोग आए थे हजूर की अहले बैत से लड़ाई करने, जंग करने। दो तबकात आए थे। एक तबका आया था बगैर कलमा के, जो बगैर कलमा के आए ना, यानी ईसाई, काफिर, यहूदी, उन्होंने जंग की सिर्फ मर्दों से। और जो बदबख्त कलमा पढ़ के आए ना, वो मेरे मुस्तफ़ा के घर की वो बेटियां जिनके नमूस के लिए चांद छुप जाए, सूरज बादलों में घुस जाए, मलकल मौत दरवाजे पे खड़ा रहे, जबरील अमीन अंदर जाने की इजाज़त के बगैर हिम्मत ना करे, जिनको मदीना की गलियों की खबर नहीं थी, बाजार का पता नहीं था कितने मोड़ है, कितने चौक है, जिन्होंने नाना जान की कब्र अनवर की ज़ियारत करना होती तो स्याह रात का इंतज़ार किया जाता था, चराग गुल किए जाते थे, बाई हिसार बनते, बाबा पहरेदार बनते, तो सैयदजादियाँ जाती नाना जान की कब्र अनवर की ज़ियारत के लिए। अपनी बेटियों को सीने से लगाने वालों, अपनी बेटियों की फरमाइशें पूरी करने वालों, अपनी बेटियों के माथे चूमने वालों, अपनी बेटियों के मुंह में लुकमे डालने वालों, कोई मेरी बेटी, कोई आपकी बेटी, कोई जैद की बेटी, कोई बकर की बेटी, ये मुस्तफ़ा की बेटियां, ये मुर्तज़ा की बेटियां, ये पाक सैयदा की बेटियां। 10 मुहर्रम की शाम हो गई, सईदा सुकैना मिल नहीं रही। सईदा उम्मे कलसूम ने पाक सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में आके अर्ज की, बाजी जान सुकैना नजर नहीं आ रही, हुसैन की निशानी
سیدہ زینب باہر نکل کے آگ لگے ہوئے خیمے ہیں، لٹا پٹا قافلہ آواز دیتی ہے سکینہ 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 سکینہ۔ کیا دیکھتی ہے کہ سیدہ سکینہ امام حسین علیہ السلام کے شہید کیے ہوئے سینے کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ اوے بیٹیوں والے ہو، سوچو ذرا، پاک سیدہ فرماتی ہے بابا جان آپ کدھر چلے گئے؟ آپ کے بغیر تو مجھے نیند نہیں آتی، آپ تو مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے، میری زلفیں سنوارتے تھے، مجھے گود میں بٹھاتے تھے، میرے لاڈ لڈاتے تھے، آپ چلے گئے بابا جان میں کیا کروں گی؟ جب سیدہ زینب نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے دعائی دی ادرکنی یا ابدا ادرکنی یا علی ابن ابی طالب۔ مولا علی علیہ السلام کو آواز دی، اہل سنت کی 150 کتابیں دے رہا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام روحانی طور پہ کربلا تشریف لے آئے۔ وہ ندیم سرور کا نوحہ سنتے ہیں نا آپ، نارو زینب نارو، وہ نوحہ نہیں، وہ 150 روایتیں دیتا ہوں۔ روحانی طور پہ مولا علی علیہ السلام کربلا میں تشریف لے آئے، سیدہ زینب کی زلفیں سنوارنے لگے، اپنی بیٹی کو دلاسے دینے لگے، سینے سے لگایا، پیشانی چومنے لگے۔ جب سیدہ سکینہ نے باپ بیٹی کے پیار کا یہ منظر دیکھا تو سنو سیدہ سکینہ کا جملہ، میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری باجیوں، اللہ آپ کو سیدہ کائنات کی بادیوں میں رکھے، اللہ آپ کو سیدہ زینب کی نکرانیوں میں رکھے۔ میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، میرے دوستوں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا۔ جب سیدہ سکینہ نے باپ بیٹی کے پیار کا یہ منظر دیکھا تو آپ نے جملے ارشاد فرمائے، فرماتی ہے دادا جان میں غریب باپ کی بیٹی ہوں نا، میرا باپ بڑا غریب ہے، میں مظلوم باپ کی بیٹی ہوں نا، میں شہید باپ کی بیٹی ہوں نا، میں شہید چچا کی بھتیجی ہوں نا، میں آوازیں دیتی رہی، میں دعائی دیتی رہی، میں صدائیں دیتی رہی، میری آواز پر آپ نہیں آئے۔ آج آپ کی اپنی بیٹی نے پکارا تو آپ چلے آئے۔ میرے مولا نے وہاں ایک طریق ساز جملہ فرمایا، میرے مولا فرماتے ہیں بیٹا سکینہ تیرا باپ کب سے غریب ہو گیا؟ بیٹی تیرا باپ تو اتنا امیر ہے، اس نے تو اللہ کو مقروض کر دیا۔ دنیا کے امیر کوئی مال دیتا ہے، کوئی دولت دیتا ہے، کوئی جگیریں دیتا ہے، کوئی بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ بیٹی تیرا باپ اتنا امیر ہے، اس نے تو اللہ کو علی اکبر دے دیا، علی اصغر دے دیا، اور محمد دے دیے، قاسم دے دیے، عباس دے دیے۔ بیٹی وعدہ کرتا ہوں جہاں جہاں اذانیں دی جائیں گی، جہاں جہاں نمازیں پڑھی جائے گی، جہاں جہاں دین ہوگا، جہاں جہاں اسلام ہوگا، جہاں جہاں خدا خدا ہوگا، وہاں وہاں حسین 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 ہوگا۔ لعنت اللہ علی اہل البیت۔